نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما وکذالک نجزی المحسنین۔ سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، آپ کا تذکرہ قسط نمبر 2 پہلے بیان میں آپ کی ولادت اور اس کے واقعات، اور آج کی اس ویڈیو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوانی اور آپ کا مصر شہر کو چھوڑ کر مدین کی طرف جانا اور اس کے اسباب، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی تک ہم نے بات کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جب اپنی طاقت کو پہنچ گئے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا کیا، اور ہم ایسے ہی احسان کرنے والوں کو اجر عطا کرتے ہیں۔ روایات کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 30 سال یا جب 40 سال ہوئی تو تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم اور حکمت کے ساتھ نواز دیا، ظاہری علوم کے ساتھ بھی اور باطنی علوم کے ساتھ بھی۔ اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ، آپ شہر میں داخل ہوئے اس وقت جب کہ عام طور زیادہ تر جو لوگ تھے وہ آرام کر رہے تھے، سوئے ہوئے تھے، غفلت میں تھے، اور آپ نے 2 آدمیوں کو دیکھا جو آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ہذا من شیعتہ وہذا من عدوہ، ایک آپ کے قبیلے سے تھا اور دوسرا آپ کے دشمنوں میں سے تھا۔ فاستغاثہ الذی علی الذی من عدوہ فوکزہ موسیٰ فقضى علیہ، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قبیلے سے تھا یعنی جو بنی اسرائیل سے تھا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں التجا کی کہ آپ میری اس کے مقابلے میں مدد فرمائیں، جو کہ بلا وجہ اسرائیلی پر ظلم کر رہا تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب گئے، آپ نے اس سے بات چیت کی اور اس کو سمجھایا کہ آپ ایسے نہ کریں، وہ باز نہ آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آئے اور آپ نے اس کو مکہ مارا جس کے ساتھ اس کی موت واقع ہو گئی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال ھذا من عمل الشیطان، یہ شیطان کا عمل ہے، انہ عدو مضل مبین، بے شک وہ انسان کا دشمن ہے اور اس کو گمراہ کرنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، ہر نبی معصوم ہوتا ہے، اور معصوم کا مطلب ہوتا ہے کہ نبی سے گناہ کا ارتکاب ناممکن ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی بھی قسم کی خطا ہوئی یا ایسا کوئی معاملہ ہوا تو ایسا کہنے سے ہمارا ایمان ضائع ہو جائے گا، کیونکہ وہ معصوم ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ ظاہری طور پر ایسا لگا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قانون فطرت کے اعتبار سے کچھ اس کی مخالفت ہوئی، جس کی بنا پر آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ، کہ اے اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، خاص تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو معاف کر دیا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو مغفرت کی نوید سنائی تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی قال ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، کہ اے اللہ جیسے تو نے مجھ پر انعام کیا ہے، آج کے بعد میں ہرگز کسی مجرم کا خیر خواہ نہیں بنوں گا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے اور اس شخص کو وہیں ریت میں کہیں دفن کر دیا۔ فاصبح فی المدینۃ خائفا یترقب فإذا الذی استنصرہ بالامس یستصرخ، حضرت موسیٰ علیہ السلام صبح کو جب تشریف لائے تو اسی آدمی کو دیکھا جو کل جھگڑ رہا تھا، آج وہ کسی اور کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص تو یقیناً جھگڑالو ہے اور بلا وجہ لوگوں سے جھگڑا کرتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب گئے، فلما اراد ان یبطش بالذی هو عدو لہما، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ فرمایا کہ میں جو کہ ان دونوں کا
یعنی کہ بنی اسرائیل والوں کا اور موسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہے، اس کی طرف آپ متوجہ ہوئے۔ لیکن وہ شخص جو اسرائیلی تھا، جس کے سامنے کل ایک بندے کی موت واقع ہوئی تھی، وہ ڈر گیا کہ شاید آج موسیٰ علیہ السلام میری طرف آئیں گے، تو وہ فوراً ہی اس کی زبان سے نکل گیا، قال یا موسیٰ اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس، کہ اے موسیٰ کیا تو مجھے بھی قتل کرے گا جیسے تو نے کل ایک بندے کو قتل کیا ہے؟ تو چونکہ اس کے قتل کا معاملہ چل رہا تھا اور لوگوں کو قاتل نہیں مل رہا تھا، وہ شخص فوراً دوڑ کے گیا اور اس نے جا کر فرعون کو بتایا کہ ہمارا جو بندہ کل قتل ہوا ہے اس کو قتل کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ آپ کے گھر میں رہنے والا اور پرورش پانے والا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بدلہ لیں گے۔ وہ آپس میں مشورہ کر رہے تھے تو ان میں سے ایک آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں دوڑ کر آیا، وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ۔ اس نے آ کر بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام، میں نے فرعونیوں کی باتیں سنی ہیں، وہ آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں، لہذا میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ کی بھلائی چاہتا ہوں اور آپ اس شہر کو چھوڑ جائیں۔ فخرج منها خائفا يترقب، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شہر سے نکل گئے۔ قال رب نجنی من القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما دے۔ ولما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف چل پڑے۔ مصر سے آپ نکلے اور آگے ایک ایسا رستہ آیا جہاں پہ 4 رستے تھے، ایک پر آپ آ رہے تھے، ایک دائیں تھا، ایک بائیں اور ایک سامنے۔ اب آپ نے ارادہ فرمایا کہ اب مجھے کس رستے پر جانا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا جو کہ سیدھے رستے پر چل پڑا اور آپ بھی اسی کے پیچھے چل پڑے۔ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر مدین میں پہنچ گئے۔ جب وہاں پہ پہنچے تو آپ نے دیکھا ولما ورد ماء مدین وجد علیہ امۃ من الناس یسقون، آپ نے دیکھا کہ لوگ وہاں سے ایک کنویں سے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور اپنے لیے بھی پانی لے رہے ہیں۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِ مُمْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، اور آپ نے وہاں پہ 2 خواتین کو دیکھا جو باپردہ علیحدہ سب سے تشریف فرما تھیں۔ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا، آپ نے ان سے گفتگو فرمائی اور ان سے پوچھا کہ آپ کیوں علیحدہ بیٹھی ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ قالتا لا نسقی حتی یسدر الرعاء، کہ ہم تب تک پانی نہیں لیں گی پلائیں گے اپنے جانوروں کو جب تک کہ سارے کے سارے لوگ چلے نہ جائیں، کیونکہ ہم نبوت کے گھر والی عورتیں ہیں۔ وابونا شیخ کبیر، ہمارا جو باپ ہے وہ بہت زیادہ عمر والے ضعیف ہو چکے ہیں۔ پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ ایک اور کنواں تھا اور اس کے اوپر بہت بھاری پتھر تھا جس کو 10 آدمی بھی بڑی مشکل سے ہٹا سکتے تھے، وہ اکیلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہٹا دیا اور ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ فسقا لہما، ان کے جانوروں کو پانی پلانے کے بعد ثم تولی الی الظل، آپ ایک سائے کی طرف لوٹے۔ فقال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ جو تو نے میرے لیے رزق نازل کیا ہے وہ مجھ کو عطا کر دے۔ فجاءتهم احداهما تمشی علی استحیاء، وہ جو خواتین تھی جن کے جانوروں کو آپ نے پانی پلایا تھا، جب وہ واپس گئی تو ان کے والد محترم نے پوچھا کہ آپ آج جلدی کیوں آ گئی ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ آج ہمیں ایک امین امانت دار اور ایک نیک آدمی ملا ہے جس نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ تو حضرت موسیٰ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اور ان کی آپ صاحبزادیاں تھیں۔ آپ نے اپنی ایک بیٹی کو بھیجا کہ آپ جائیں اور اس کو بلا کر لائیں تاکہ ہم اس کو اس کا بدلہ دیں۔ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، تو بس ان میں سے ایک بیٹی آئی اور بہت حیا کے ساتھ آئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے حیا کو قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے، کتنا ان کا حیا ہوگا اور کتنی وہ حیا والی پاکیزہ خواتین ہوں گی۔ قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، اور اس نے کہا
کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں، میرے والد محترم آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس کا بدلہ دیں جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے بدلہ لینے کے لیے یا پیسے لینے کے لیے یہ کام نہیں کیا، بلکہ ہم نے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ تو انہوں نے پھر بھی کہا کہ آپ ایک بار ہمارے والد محترم سے مل لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے اور آپ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ میں آگے چلتا ہوں اور آپ میرے پیچھے آئیں اور آپ مجھے پیچھے سے بتاتے رہنا کہ کس طرف جانا ہے۔ تو بالآخر آپ وہاں پہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے۔ فلما جاءہ وقص علیہ القصص، اور آپ نے تمام واقعات جو تھے وہ آپ نے ان کو سنائے۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا قال لا تخف، فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں کیونکہ آپ مصر کی حد سے یعنی کہ فرعون کی جو بادشاہی ہے اس کی حد سے آپ نکل آئے ہیں، آپ مدین میں آگے ہیں۔ نجوتا من القوم الظالمین، اور آپ ظالموں سے نجات پا چکے ہیں۔ قالت احداہما یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، ان میں سے ایک بیٹی نے اپنے والد محترم حضرت شعیب علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ ہم کیوں نہ اس آدمی کو اپنے جانوروں کی خدمت کے لیے رکھ لیں، کیونکہ یہ بہت طاقتور ہے اور بہت امانت دار ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ امین بھی ہے اور یہ طاقتور بھی ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے جو 10 آدمی پتھر نہیں ہٹا سکتے تھے وہ اکیلے ہٹا دیا ہے، لہذا یہ ثابت ہوا کہ یہ بہت طاقتور ہے۔ اور جب میں ان کو لینے کے لیے گئی تو انہوں نے میرے پیچھے چلنے سے انکار کر دیا، بلکہ میرے آگے چلے تاکہ اگر میں ان کے آگے ہوں تو ان کی نظر مجھ پر نہ پڑے، اس لیے وہ میرے آگے چلے۔ تو یہاں سے یہ بھی ثابت ہوا کہ بہت امین ہیں اور بہت حیا والے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے یہ عرض کی کہ ہم اس کو رکھ لیں اپنے جانوروں کی خدمت کے لیے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام چونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے آگاہ فرمایا کہ یہ بھی میرے نبی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کو میں نے نبوت عطا کرنی ہے، لہذا آپ اپنی ایک بیٹی کا نکاح ان سے فرما دیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا قال انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج، فرمایا کہ میں اپنی ایک بیٹی کا آپ سے نکاح کرتا ہوں، ارادہ رکھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ نکاح کروں اس شرط پر، اس حق مہر پر کہ آپ 8 سال ہمارے پاس رہیں اور ہماری خدمت کریں۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اگر آپ 10 سال کریں تو یہ آپ کی طرف ہوگا، آپ کی طرف سے ہوگا۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، لیکن ہم آپ پر سختی نہیں کریں گے۔ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ ہمیں نیک لوگوں میں سے پائیں گے۔ قال ذلك بینی وبینک، فرمایا کہ یہ میرے اور آپ کے درمیان معاملات ہیں اور ان کو ہم انشاءاللہ پورا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہماری ان تمام گفتگو پر گواہ ہے۔ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ عرصہ مکمل فرمایا اور اس کے بعد آپ نے اپنے اہل و عیال کو لیا اور وہاں سے آپ چل پڑے۔ فلما قضا موسیٰ الاجل وسار بأہلہ آنس من جانب الطور نارا، جب آپ اپنے گھر والوں کو لے کر نکلے تو سردی کا موسم تھا اور بارش اور بہت زیادہ موسم خراب ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دور سے ایک جگہ پہ آگ جلتی ہوئی نظر آئی۔ تو آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ آپ یہیں پہ ٹھہریں، میں وہاں پہ جاتا ہوں اور ممکن ہے کہ میں وہاں سے کچھ آگ حاصل کر سکوں اور وہ میں آپ کے پاس لے آؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ تشریف لے گئے۔ انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بخبر او جذوۃ من النار لعلکم تصطلون، فلما اتاہا نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ ای یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے جب وہاں پہ پہنچے تو آپ کو ایک آواز سنائی دی کہ یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک، کہ اے موسیٰ علیہ السلام میں تیرا رب تجھ سے کلام کر رہا ہوں، لہٰذا اپنے جوتے اتار دو کیونکہ آپ مقدس جگہ پہ آ گئے ہیں۔ اور آپ نے وہاں پہ دیکھا کہ ایک سرسبز درخت ہے جس سے آگ نکل رہی ہے، اور
جیسے جیسے آگ نکلتی ہے ویسے ویسے وہ درخت اور سرسبز و شاداب ہوتا جاتا ہے، اور آپ کو آواز سنائی دی کہ میں تیرا رب ہوں اور میں تیرے ساتھ کلام کر رہا ہوں، انی انا اللہ رب العالمین، کہ اے موسیٰ میں اللہ ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہوں اور میں تم سے کلام کر رہا ہوں۔ اور فرمایا وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اے موسیٰ اپنا عصا نیچے پھینکو۔ جب آپ نے اپنا عصا نیچے پھینکا تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس اژدہا کو دیکھا تو آپ پر ایک دفعہ خوف طاری ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ آپ پریشان نہ ہوں اور آپ ڈرے نہ، آپ اس کو پکڑ دیں، یہ پھر آپ کا عصا بن جائے گا۔ اِنَّکَ مِنَ الْآمِنِينَ، بے شک آپ امن پائیں گے۔ اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء، اور فرمایا کہ اپنا جو دانا ہاتھ ہے اس کو آپ اپنے پہلو میں ڈالیں، اور جب آپ نے اس کو اپنے پہلو میں ڈالا اور اس کے بعد نکالا تو تخرج بیضاء من غیر سوء، تو جب وہ نکالا تو وہ ایک سورج کی طرح چمک رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَلِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرمایا موسیٰ علیہ السلام یہ ہم نے آپ کو دو معجزے، دو دلیلیں عطا کر دی ہیں، اب آپ جائیں فرعونیوں کے پاس اور اس کے وزیروں کے پاس اور ان کو میری وحدانیت کا سبق دیں، ان لوگوں کو حق کا پیغام پہنچائیں، وہ لوگ بہت حق سے دور جا چکے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی قال ربی انی قتلت منہم نفسا فخاف ان یقتلون، کہ میں نے ان کا ایک بندہ مارا ہے اور مجھے خوف ہے کہ وہ کہیں میرے ساتھ ویسا نہ کریں، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں واخی ہارون هو افصح منی لسانا فارسلہ معی رد ان یصدقونی انی اخاف ان یکذبون، کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی میرے ساتھ میرا ساتھی بنا دیں، ان کو بھی اپنا رسول بنا لیں تاکہ وہ بھی میرے ساتھ ہوں، اور ان کی زبان بھی بہت اچھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت بھی عطا کی ہے، اس لیے آپ مجھے اس کے ساتھ مضبوط کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال سنشد عضدک باخیک ونجعل لکما سلطانا فلا یصلون الیکما بآیاتنا انتما ومن اتبعکما الغالبون۔ خلق کائنات نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ ہم تیری ضرور مدد کریں گے، اور ہم نے آپ کی دعا کی وجہ سے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا کر دی ہے اور آپ کا وزیر بنا دیا ہے اور آپ کی ان کو طاقت بنا دی ہے، لہذا اب آپ فرعون کے پاس جائیں، ان کو ہمارا پیغام پہنچائیں، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی، آپ اور ہر وہ شخص جس نے آپ کی اتباع کی وہ سارے کے سارے غالب ہوں گے۔